السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے معدے کے السر کے بارے میں۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے یہ معدے کا ڈسکس کی تھی، معدے کے اوپر تیزابیت، جلن اور گیس پر۔ معدے کا السر بھی بہت ہی کامن ڈیزیز ہے، بہت زیادہ لوگوں کو یہ مسئلہ ہے۔ معدے میں پین رہنا یا جلن رہنا یا کھٹے ڈکار کا آنا، تو اس طرح کے بہت سے مسائل سے دوچار ہونا پڑتا ہے جن کو معدے کی پرابلم ہے۔ جن دوستوں نے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری ویڈیو بر وقت پہ ملتی رہیں۔ دوستو، ہم بات کر رہے تھے معدے کے السر پر کہ معدے کا السر دیکھنے کے لیے ہمیں کیا کیا پروسیس کرنا پڑتا ہے، اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کہ آیا کہ معدے کا السر ہے یا ویسے ہی معدے کی کوئی پرابلم ہے، اس کو دیکھنے کے لیے کون سی ٹیکنیک یوز کی جاتی ہے، پہلے ہم ان پہ ڈسکس کریں گے۔ معدے کے لیے ایک ٹیسٹ ہوتا ہے ایچ پیلورائی ٹیسٹ، اسکریننگ میں دیکھا جاتا ہے پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے۔ اگر تو ہے پازیٹیو پھر تو آپ کو معدے کا السر آ رہا ہے۔ پھر ایک اور ٹیسٹ ہے، ہم یہ تقریباً 90% لوگوں کو ایچ پیلورائی ایسے کروا لیں تو پازیٹیو شو ہو جاتا ہے۔ پھر ہم اس کے لیے اینٹیجن کا ٹیسٹ کرواتے ہیں، ایچ پیلورائی فار سٹول اینٹیجن۔ جب ہم یہ ٹیسٹ کرواتے ہیں اس میں ہمیں کلیئر ہو جاتا ہے کہ ان کو مسئلہ ہے یا نہیں۔ تیسرا میتھڈ یہ ہے کہ ہم اس کو اینڈوسکوپ کے ذریعے چیک کر سکتے ہیں، اینڈوسکوپی کرتے ہیں، یعنی اینڈوسکوپ وہ ہے جس کے اینڈ پہ کیمرہ لگا ہوتا ہے، نالی کے اینڈ پہ کیمرہ لگا ہوتا ہے جس کو منہ کے راستے سے ہم ڈالتے ہیں اور معدے تک لے جاتے ہیں، جس سے معائنہ کیا جاتا ہے کہ اس کے اندر السر کے جراثیم ہیں، بیکٹیریل ہیں یا نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ اس کا کوئی حل نہیں ہے، پراپر حل اس کا اینڈوسکوپی ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم کہہ دیں کہ الٹرا ساؤنڈ، ایکس رے، سی ٹی اسکین، اس میں یہ جو ہے نا معدے کا السر یہ نہیں آتا۔ تو ایک تو یہ سب سے امپورٹنٹ بات تھی کہ معدے کا السر کیا ہوتا ہے، کیونکہ زیادہ تر لوگوں میں جب معدے کی پرابلم ہوتی ہے تو وہ السر کی بیماری کہتے ہیں، کیونکہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم السر کو بننے سے، ڈیولپ ہونے سے کیسے روک سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے چند مفید مشورے ہیں، ان کی احتیاط کیجئے گا تو انشاءاللہ پھر آپ کو یہ مسئلہ نہیں ہوگا۔ زیادہ مرچ مسالے والی چیزیں، فاسٹ فوڈ سے پرہیز کیا جائے، تاکہ جو آپ کھانا گھر میں بنا رہے ہیں اس میں آپ کو پتہ تو ہوگا کہ اس میں معیاری آئل ڈالا ہے یا نہیں ڈالا، کیونکہ ہوٹلز کے کھانے ہوتے ہیں ان میں مسالہ جات بھی تیز ہوتے ہیں اور کوکنگ آئل اچھا نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے معدے میں برننگ سینسیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ پخانا کرنے کے بعد پخانے والی جگہ جلن ہو جانا، پیٹ میں درد، کانسٹیپیشن اور بد ہضمی، گیس، سر درد، پٹھوں میں کھنچاؤ اور اس طرح جسم کا وائبریٹ کرنا، سانس کا پھول جانا، بی پی شوٹ کر جانا، اس طرح کے کافی مسائل ہیں جن کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دوستو، زندگی بہت خوبصورت ہے، اس کو اچھے سے جی لیجئے گا، اللہ تعالیٰ کی یاد میں کہ کیسے انسان کے اندر ایک فیکٹری لگائی، ہم سب کچھ اس کے اندر ڈالتے ہیں، اچھا ہو یا برا ہو وہ سب کو خود ہی ڈیٹاکسیفائی کرتا ہے، یعنی جو زہریلے مواد ہوتے ہیں ان کو نکال دیتا ہے۔ تو انسان اگر سوچنے پر بیٹھ جائے کہ کیسی خودکار نظام ہے، چلانے والی مشینری ہے جو اللہ پاک نے لگائی ہے، تو دوستو نماز کا اہتمام کیجئے گا، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے گا جس نے ہمیں صحت دی ہے، صحت جیسی غنیمت سے نوازا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے دوستوں کا خیال رکھیے گا۔ دوستو، نیکسٹ ویڈیو میں ہم جو آپ معدے کا السر ہے ان مریضوں کے لیے ڈائٹ بتائیں گے کہ وہ کیا کھا سکتے ہیں اور کیا نہیں کھا سکتے۔ تو تب تک کے لیے میں اجازت چاہوں گا، اللہ نگہبان۔